صدیق مولا علی نے فرمایا صدیق نو صدیق دا لقب کسی اور نے نہیں عطایا، صدیق نو صدیق دا لقب کسی اور نے عطا نہیں کیتا۔ فرمایا من السماء صدیق۔ مولا علی فرماندے نے صدیق دے نعرے تے آسمان تے لگ گئے نے، آسمان تو خدا نے آپ ابو بکر نو صدیق پکاریا ہے۔ سبحان اللہ، یہ لقب صدیق اللہ نے خود عطا فرمایا ہے۔ اہل دل نے فرمایا نا وہ جو صدیق صدیق خود خدا نے کہا، وہ جو صدیق صدیق مصطفیٰ نے کہا، وہ جو صدیق صدیق خود خدا نے کہا، وہ جو صدیق صدیق مصطفیٰ نے کہا۔ میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق وہ صدیق ہے، ہم بھی کہتے ہیں وہ صدیق 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 ہے، جو نہ مانے وہ زندیق 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 ہے۔ اور پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کو خدا اور اس کا رسول بس۔ ایک دیہاڑے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق بھی بیٹھے ہوئے نے، فاروق اعظم بھی بیٹھے ہوئے نے، عثمان غنی بھی بیٹھے ہوئے، مولا علی مشکل کشا بھی بیٹھے ہوئے، سارے صحابہ میرے محبوب دے ارد گرد تشریف فرمانے، میرے محبوب دے ارد گرد بیٹھے ہوئے۔ اللہ اکبر، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تین خواہشات نے، میری تین خواہشات نے، میری تین آرزوان نے، میری تین خواہشات نے، منو تین چیزاں پسند نے۔ حضور نے ہلے اپنی خواہشات نو بیان کیتا ہے۔ صدیق فرماندے نے یا رسول اللہ منو بھی تین چیزاں بڑیاں سونیاں لگ دیاں نے، تین چیزاں منو بھی بڑیاں پسند نے۔ مائک ہلکا جا کٹ کرو، ماسٹر والیوم تھوڑا جا کھولو، ماسٹر والیوم کھولو، ریڈ والا، ہاں۔ فرمایا تین چیزاں منو بڑیاں پسند نے۔ محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تینوں تین چیزاں کیڑیاں سونیاں لگ دیاں نے، تینوں تین چیزاں کیڑیاں پسند نے۔ فرمایا یا رسول اللہ میرا جی کر دے، میری خواہش تے تمنائیں، میری آرزویں۔ فرمایا بولنا صدیق کی بولنا چاہنا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میرا دل کر دائے مال صدیق دا ہووے، حکم حضور دا ہووے، صدیق اپنا سارا مال قربان کر دے وے۔ میری خواہشیں حضور تسی حکم فرماؤ، میں اپنا سارا مال قربان کر دیواں۔ اللہ نے پھر اس خواہش تو پورا کرن دا موقع تبوک والے دن دیتا ہے۔ میرے محبوب فرماندے نے میرے صحابہ فنڈ لے کر کے آؤ، میرے نبی فرماندے نے صحابہ چندہ لے کر کے آؤ، جنگ دی تیاری کرنی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے انہاں دہاڑیاں دے اندر میرے کول مال بہت زیادہ، میرے کول وفر مقدار اندر مال موجود سی، میں سوچیا اج صدیق کولو ود جاواں گا۔ اے صدیق ہر واری بڑا دیندا ہے، بڑا خرچ کردا ہے، کہ اج نا میں صدیق تو ود جانا ہے، اج میں ود کر کے ادا کرنا ہے۔ صحابہ دی تے عادت اے وے کہ صحابہ نیکی اندر ودن دی کوشش کر دے، اسی کوشش کرنے ہیں اندھے تو وڈی کوٹھی میں بنانی ہے، اندھے تو وڈی گڈی میں لینی ہے،
انہیں تو بہتیاں زمینہ میں بنانی ہیں، اسی ان دے اندر ریساں کرنے ہیں، لیکن صحابہ تے ریساں کردے سے نیکی دے عمل اندر، نیکیاں کمان ہستے، حضور دی خوشنودی لینا ہستے، حضور دی رضا لینا ہستے۔ مائک دی آواز کو لو یار، گلا کھچ رہے۔ فرمایا یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ مال میرا ہوئے تے توڑے حکم تے قربان کر دیں ماں۔ ہن تبوک دا موقع بنیا ہے تے حضرت عمر فرماندے نے کہ آج صدیق نو میں ودر نہیں دینا، آج میں ود کر کے مال خرچ کرنا ہے۔ تے کیتا کی اپنے ادھے گھر دا سامان گھر اندر رکھ لیا تے ادھا لے کر کے حضور دی بارگاہ اندر آ گئے۔ کھولی بولو سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر دیکھ رہے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنا ادھا سامان گھر اندر رکھائے نے، ادھا سامان لے کر کے میرے محبوب پیغمبر دی بارگاہ اندر آ گئے، پیش کر دیتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا عمر کی لے کر کے آیا ہے، فرمایا یا رسول اللہ انج کی ادھا گھر اندر رکھایا، ادھا لے کر کے تہاڈے کول پہنچ گیا۔ فرمایا ٹھیک ہے بہ جا۔ ادھروں صدیق آ گئے، صدیق آ گئے۔ میرے نبی نے فرمایا صدیق کی لے کر کے آیا ہے، فرمایا یا رسول اللہ اپنے گھر دا سارا سامان کٹھا کر کے لے آیا۔ فرمایا یا رسول اللہ اے ویکھو نا میریاں تے انگلیاں تے نشان پہ گئے، میں تے دیوار دے نال ہاتھ مار رہا واں کہ صدیق دے گھر اندر کوئی سوئی بھی باقی نہ رہ جائے، ہو سکتا ہے کسی دیوار اندر سوئی لگی رہ جائے، اے نہ ہووے او گھر اندر رہ جاوے تے حضور ناراض ہو جان۔ فرمایا میں تے گھر دیاں سوئیاں بھی لے آیا، میں تے گھر دا سارا سامان لے آیا، سارا تہاڈی خدمت اندر پیش کر دیتے ہیں۔ جن نے چھڑی نہ سوئی گھر دے اندر، جن نے چھڑی نہ سوئی گھر دے اندر، اس یار دیا کیا باتاں نے۔ میرے پیارے نبی، میرے پیارے نبی، تیرے پیار دیا کیا باتاں نے۔ میرے پیارے نبی، میرے پیارے نبی، تیرے پیار دیا کیا۔ اللہ اکبر، صدیق دا خواب پورا ہو گیا، صدیق دی خواہش پوری ہو گئی۔ پہلی خواہش ایسی کہ مال صدیق دا ہووے، قدم حضور دے ہوون، سارا مال قربان کر دیوے۔ ایک خواہش تبوک والے دن پوری ہو گئی۔ حضرت صدیق فرماندے نے میری دوسری خواہش اے بیٹی صدیق دی ہووے، زوجہ محبوب دی ہووے۔ فرمایا حضور میری دوسری خواہش ہے کہ میری بیٹی تہاڈی بیوی بن جائے، تہاڈی زوجہ بن جائے۔ تو پھر اللہ کریم نے وہ مقام عطا فرمایا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ نے منو خواب دے اندر سبز گلاب دے اندر لپیٹ کر کے عائشہ دا چہرہ وکھا چھڑیا۔ فرمایا میرے محبوب اسی عائشہ نو بنایا تہاڈے واسطے آ، میرے نبی نو خواب دے اندر سبز گلاب اندر لپیٹ کر کے تیری اور میری امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا چہرہ وکھا دیتا ہے، مکڑا وکھا دیتا ہے۔ تو دوسری خواہش بھی صدیق دی پوری ہو گئی ہے۔ صدیق اکبر فرماندے نے میری تیسری خواہش میں نظر صدیق دی ہوئے، مکھڑا حضور دا ہوئے، صدیق رج رج ویکھدا رہے۔ تو پھر رب نے او خواہشاں بھی پوریاں کیتیاں کہ غار دے اندر میرے نبی صدیق اکبر دی گود اندر سر رکھیا ہویا ہے۔ تو رب نے کیا ہوئے گا صدیق تیریاں خواہشاں سننا،
کہ رج کر کے حضور نو ویکھا اج ویکھ لے تیری گود اندر میرا محبوب لیٹے آئے جنہ جی کر دے ویکھ لا اج اپنی خواہشاں پوریاں کر لے اج اپنی تمنا پوریاں کر لے اج اپنی آرزواں پوریاں کر لے تین خواہشاں صدیق دیاں اللہ نے پوریاں کر چھڑیاں اللہ اللہ اور لوگ چاہے انکار کرتے رہیں بھاویں مکردے رہیں رب نے تے قرآن دی نص تو صدیق اکبر دی عظمت نو ثابت کر دیتا ہے دیکھو نا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے نال لے تے دل اندر خیال ہی ہے کہ دشمن کدھروں سجیوں پاسے حملہ نہ کر دیتے سجے آ جاندے نے کتے کھبیوں حملہ نہ کر دیتے کھبے آ جاندے نے کتے اگوں حملہ نہ کر دیتے اگے آ جاندے نے کتے پچھوں حملہ نہ کر دے پچھے آ جاندے نے میرے محبوب فرماندے نے صدیق تینوں ہویا کی ہے کی کری جانا ہے کدی اگے آنا ہے کدی پچھے آنا ہے کدی سجے آنا ہے کدی کھبے آنا ہے فرمایا یا رسول اللہ ایک ہی دل اندر خیال ہے کہ کتے دشمن تو ہاڑے ہوتے حملہ نہ کرتے اگر وہ حملہ کرے تو پہلے صدیق دا جسم ہوئے پہلے صدیق تیر اپنے جسم تے کھائے پہلے صدیق تلوار دا زخم لے میرے نبی نو کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا اور غار اندر نے نا تے سیدنا صدیق اکبر بڑے پریشان نے میرے محبوب نے فرمایا صدیق پریشان کیوں ہیں فرمایا یا رسول اللہ ڈارے کتے دشمن نہ آ جائے کتے حملہ نہ کر دے دشمن نو پتہ نہ چل جائے کہ میرے نبی نے جڑی گل کیتی ہے رب نے قرآن بنا چھڑے فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا قرآن نال محبت کرن والے ہو سبحان اللہ تو قرآن دے نال محبت ظاہر ہونی چاہیے دی اجازت ہوئے تو دوبارہ پڑھنا إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فرمایا میرے محبوب نے صدیق پریشان کیوں ہونے صدیق پریشان ہون دیاں گلاں نہیں نے اللہ نے قرآن بنا چھڑی ہے یہ خالق کائنات نے فرمایا اے لوگوں تسی میرے نبی دی جے مدد نہیں کر دے اللہ اپنے نبی دی مدد کرنے واسطے کافی ہے فرمایا جنہوں کافرہ کولوں نکلے تے دوجے اندروں دوجے نو کیا جا رہے آسی میرے نبی فرما رہے نے فرمایا صدیق پریشان نہیں ہونا صدیق گھبرانا نہیں ہے صدیق ٹینشن نہ لے کیوں نہ لوا یا رسول اللہ دشمن تے سر تے آ کے کھلو گیا ہے فرمایا ٹینشن نہ لے لا تحزن ان اللہ معنا فرمایا صدیق کیوں پریشان ہو رہے ہیں اللہ ساڑھے نال ہے حالانکہ صدیق تے پریشان ہو رہے سن کہ حضور نو کچھ نہ ہو جائے تو حضور نو کہنا تے چاہیدہ سی کہ صدیق اللہ میرے نال ہے لیکن حضور نے نہیں فرمایا فرمایا صدیق اللہ ساڑھے نال ہے کیوں حضور کہنا ہے چاندے سن سمجھانا ہے چاندے سن کہ صدیق جی میں اللہ میری مدد کرتا ہے اومی تے تیری مدد کرتا ہے
جی میں اللہ منو پسند کر دے اومیں تے تینو پسند کر دے اور یہی تے وجہ ہے نا جدو ویکو حضور یہی فرمایا کر دے سن میں ابو بکر تے عمر حضور جدو فرما دے میں ابو بکر و عمر کوئی دعوت ہندی حضور فرما دے میں ابو بکر و عمر کتے جانا ہوں حضور فرما دے میں ابو بکر و عمر اج روزے اندر بھی آقا تے ابو بکر و عمر کل قیامت روز بھی اٹھن گے تے آقا تے ابو بکر و عمر کہ حضور نے فرمایا سب تو پہلے میری قبر شک ہوئے گی پھر صدیق دی ہوئے گی پھر عمر دی ہوئے گی پھر باقی دنیا دے لوکاں دی ہوئے گی آج بھی صدیق و عمر رضوان اللہ علیہ مجمعین میرے نبی دے نال نے تے کل قیامت روز بھی میرے نبی دے نال ہونا ہے اور دیکھو نا عظمت کیوں نہ ودے مقام کیوں نہ ودے رفت و بلندی و درجات کیوں نہ ملے آقا کائنات علیہ السلام تشریف فرمانے حدیث راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا من اسمح منکم اليوم صائما فرمایا آج دے دن کیڑا بندہ ایسا ہے جن نے روزہ رکھیا ہویا ہے بولو ذرا فرمایا آج کیڑا ایسا ہے جن نے روزہ رکھیا ہویا ہے کوئی بولدا رہ جاندہ اور کوئی نہ بولیا قال ابو بکر انا کوئی نہیں بولیا سیدنا صدیق اکبر فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یا رسول اللہ میں روزہ رکھیا ہویا ہے میرے نبی نے فرمایا فمن تبیع منکم اليوم جنازتا میرے نبی نے فرمایا اج کونے جن نے کسے مسلمان دا جنازہ پڑھے آئے اور کوئی نہیں بولیا تے صدیق بولیا قال ابو بکر حضرت ابو بکر فرماندے نے یا رسول اللہ میں جنازہ پڑھے آئے میرے نبی نے فرمایا فمن اطعم منکم اليوم مسکین آج دے دن کیڑا انسان ایسا ہے جن نے کسے مسکین نو کھانا کھوایا ہے کوئی نہیں بولیا بولو کون بولیا صدیق بولیا اور کوئی نہیں بولیا میرے نبی نے فرمایا مسکین نو کھانا کنے کھوایا ہے سیدنا صدیق اکبر بولے آنا میں کھوایا ہے میرے نبی نے فرمایا فمن آدا منکم اليوم مریضا فرمایا آج دے دن مریض دی عیادت کنے کیتی ہے بیمار پرسی کنے کیتی ہے اور کوئی نہیں بولیا اور کوئی نہیں بولیا صدیق بولیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق فرماندے نے یا رسول اللہ آج دے دن مریض دی عیادت بھی میں کیتی ہے یعنی کہ حضور نے پہلا سوال کیتا کہ آج دے دن روزہ کنے رکھی ہے تو جواب بولو کنے دیتا ہولی بولو اچھی بولو گے تو صدیق اکبر بھی خوش ہو جان گے تو سیدنا صدیق اکبر خوش ہو گئے تو بیڑے پار نہ ہو جان گے حضور دا پہلا سوال آج دے دن روزہ کنے رکھیے تو کون بولیا دوسرا سوال جنازہ کنے پڑھے آئے تھے کون بولیا تیسرا سوال کہ آج دے دن مسکین نو کھانا کنے کھوایا ہے تھے کون بولیا چوتھا سوال کہ مریض دی عیادت کنے کیتی ہے بیمار پرسی کنے کیتی ہے تے بولیا کونے تے ہوں توجہ کرنا اے صدیق دیاں وفاواں نے صدیق اکبر نے نیکیاں کیتیاں نے وفاواں کیتیاں نے تے وفاواں دا بدلہ کو حضور نے کی دیتا ہے آقا کائنات نے فرمایا جن دے اندر چار چیزاں ثابت ہو جان اے تے صدیق دی گل لے آقا نے کائنات رہندے تک ایک قانون بنا چھڑیا صرف صدیق نہیں جڑا صدیق دی اس غلطی عمل کرے گا انہوں ملے گا کی فرمایا مجتمانا فمرئن الا دخل الجنہ سبحان اللہ
فرمایا صرف صدیق ہی نہیں، صدیق نو تے اللہ نے جنت عطا کر چھڑیے۔ فرمایا قیامت تک جڑا بندہ ایک دن اندر 4 کم کرے گا اللہ انہوں بھی جنت عطا کرے گا۔ واہ سبحان اللہ۔ لوگ آکھ دینے کہ وہ جنتی نہیں نے، میں کہ تیرے نام مننے نال کی فرق پیدا ہے جدو حضور نے جنت کا سرٹیفکیٹ دے چھڑے آئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم سامعین توجہ کرنا، محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا اس بات نو دل دیاں تختیاں اتے لکھ کر کے لے جاؤ۔ فرمایا حب ابی بکر و عمر و معرفت فضلہما من السنہ۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اہل سنت دا تعارف اہل سنت دی پہچان کہ ابو بکر نال بھی پیار کر دے، عمر نال بھی پیار کر دے۔ یہ سرٹیفکیٹ کون دے رہے ہیں؟ آقا کائنات اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں۔ فرمایا اہل سنت ہون دی نشانی ہے دے کہ اہل سنت جڑا ہوندا ہے وہ صدیق نال بھی پیار کردا ہے، وہ عمر نال بھی پیار کردا ہے۔ اللہ اکبر، بے شک سبحان اللہ۔ حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے محبوب کائنات دی بات فرمائی۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ صحیح مسلم اندر اس حدیث نو نقل فرمایا۔ فرمایا قال لی رسول اللہ فی مردہ ادعی لی ابا بکر واخاکی حتی اکتب کتابا فإنی اخاف ان یتمنى متمن ویقول قائل انا اولا ویاب اللہ والمؤمنون الا آقا دی بات ہے، ذرا پھر بولو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے آقا کائنات نے فرمایا ادعی لی ابا بکر، عائشہ ابو بکر نو تے ذرا بلا، وخاکی اپنے بھائی نو بھی بلا لے، اپنے برآں نو بھی بلا لے۔ یا رسول اللہ بلا کے کی کہنا ہے؟ فرمایا انہاں نو بلا تے میں کہنا ہے جانوا حتی اکتبہ کتابن، اور لکھ دن اس بات نو تحریر کر دن۔ یا رسول اللہ کی تحریر کرنا ہے۔ فرمایا کائنات اندر کوئی یہ نہ سوچے کہ میرا مقام زیادہ ہے، کائنات اندر کوئی خواہش نہ کرے کہ میری عظمت زیادہ ہے۔ فرمایا کسی دا مقام مومنین اندروں زیادہ نہیں ہے، حتیٰ کہ ایتمنى متمن ویقول قائل انا اولا ویاب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر۔ فرمایا کائنات اندر مقام سب تو زیادہ صدیق دے، اے میں نہیں کہندا اللہ کہندے، اللہ دے فرشتے کہندے نے۔ فرمایا میں نہیں کہہ رہا، وَيَعْبَ اللَّهِ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ میں کائنات اندر انبیاء تو بعد اگر مقام ہے تو صدیق دا ہے، اور سارے فرشتے بھی یہی گواہی دے رہے ہیں کہ مقام کندہ ہے؟ صدیق دا ہے۔ سبحان اللہ اللہ اللہ۔ اور حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ کرنا، ایک دہاڑے نا حضور علیہ السلام اپنا سر مبارک امی جان سیدہ دے گودی اندر رکھ کر کے لیٹے ہوئے۔ بولو ذرا سبحان۔ کائنات دا خوبصورت ترین جوڑا میرے نبی دا تے سیدہ عائشہ دا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور میاں بیوی دی محبت میں اکثر بیان کردہ کہ حضور نے دسیا ہے کہ بیویاں نال پیار کریا کرو، بیویاں نو جتی نہ سمجھیا کرو، انہاں نو نوکرانی نہ سمجھیا کرو۔ میرے نبی نے مقام دسیا ہے، بیویاں نال رہن دا پیار دسیا ہے۔ تو بہتے بھی تھلے نہیں لگ جانا چاہیے، تھوڑا تھوڑا رہنا چاہیے۔ مطلب تسی کہو قاری صاحب نے کیا ہے کہ بیویاں نال پیار کرو،
تے بہت ہی تھلے لگ جاؤ. چلو کوئی نہیں, گزارا تھلے لگ کے ہوندا ہے. حضور آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی گود اندر سر رکھیا ہویا تے میرے محبوب آرام فرما رہے. تے امی جان نا چپ نہیں اج, کیونکہ امی جان چپ رہندیاں نہیں سن, حضور کو مسئلے پوچھدیاں رہندیاں سن. تدے تے سب تو زیادہ حدیثہ دی راویہ سیدہ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے. جدو حضور دے نال ہونا, کوئی نہ کوئی مسئلہ پوچھتے رہنا, کوئی نہ کوئی گل پوچھتے رہنا. اج امی جان چپ نے تو حضور فرماندے نے عائشہ خیر ہوئے اج بول دی نہیں, اج کوئی سوال نہیں کر رہی, کچھ پوچھ نہیں رہی, کوئی مسئلہ نہیں دریافت کر رہی, خیر تے ہے نا. تے امی جان فرماندیاں نے یا رسول اللہ میں آسمان تے ستارے ویکھ رہی ہاں, میں آسمان دے ستارے ویکھ رہی ہاں. میرے نبی فرماندے نے عائشہ آسمان دے ستارے نو کیوں ویکھ رہی ہے, وجہ کی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں سوچ رہی ہاں کہ آسمان دے جننے تارے نے کیا دنیا دے اتے نیاں کسے دیاں نیکیاں نے, کہنیاں نیکیاں دا بھی کوئی مالک ہے. میرے نبی نے فرمایا عائشہ ہاں, پتہ لگا حضور نو ستاریاں دا بھی پتہ ہے, تے ستاریاں جنیاں جندیاں نیکیاں نے حضور نو ان دا بھی پتہ ہے. یار ایک گل تے دوستو, بندہ جدو نیکیاں کردا ہے, کوئی فرض نماز مسجد جا کے پڑھدا ہے, کوئی گھر اندر نفل پڑھدا ہے, کوئی چھپ کر کے صدقہ خیرات کردا ہے, کوئی لک کر کے نیکیاں کردا ہے. کوئی میرے کو پوچھے کسے بارے کہ بندہ کنیاں نیکیاں کردا ہے تے نمازاں دا تے میں دس سکنا کہ جی میرے سامنے وہ نمازاں پڑھدا ہے. ہن گھر اندر کنیاں نیکیاں کردے مینوں پتہ, تسبیح پڑھ کر کے تسبیح کردے مینوں پتہ نہیں پتہ. لیکن میں قربان جاواں میرے نبی نو ایک ایک امتی دے ناں دا بھی پتہ ہے, ان دے ابے دے ناں دا بھی پتہ ہے, تے کیڑا امتی کدو کنیاں نیکیاں کردے میرے نبی نو سارا پتہ ہے. فرمایا ہاں عائشہ اینا تارے جنیاں جندیاں نیکیاں نے میں انہوں جاننا وا. فرمایا یا رسول اللہ وہ کون ہے جندیاں نیکیاں تارے جنیاں نے؟ فرمایا عائشہ او عمر ہے جندیاں کائنات اندر سب تو زیادہ نیکیاں تارے جنیاں نے. حضور نے گل کہی تے امی جان پھر چپ ہو گئی ہیں, خاموش ہو گئی ہیں. تے حضور مسکرائے, فرمایا عائشہ خیر ہے, پھر چپ ہو گئی ہیں, اگے سوال نہیں کیتا. حضور نے وہی پتہ کہ عائشہ کہنا کی چاہتی ہے, آئے آئے رضی اللہ تعالی عنہ. فرمایا عائشہ اگے نہیں بول دی, سوال نہیں کر دی. فرمایا یا رسول اللہ سوال کی کرا, میں تے سوچیاں ستاریاں جنیاں نیکیاں میرے ابو بکر میرے بابا ابو بکر دیاں ہون گیا, تو ساتھ عمر دا نام لے لے آئے, اگے بولنا تے کی بولا. فرمایا عائشہ پریشان کیوں ہو گئی ہے, تاریاں جنیاں نیکیاں عمر دیاں نے, لیکن تیرے بابے دیاں نیکیاں عمر دی ساری زندگی دیاں نیکیاں تیرے بابے دی ایک رات دی نیکی دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں. حضرت حسان بولے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرماندے نے وثانی اثنین فی الغار المنیف وقد, وثانی اثنین فی الغار المنیف وقد طاف العدو به اذ سعید الجدلا, وکان حب رسول اللہ قد علموا من الخلائق لم يعدل به رجلا.
اللہ اکبر توجہ کر دے رہنا اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جندیاں نیکیاں میرا محبوب جان دیں حضرت عمر دیاں نیکیاں بھی محبوب جان دائیں میرے نبی نو پتہ ہی کیڑا کنیاں نیکیاں کر دیں توجہ کرنا میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آقا کائنات نے فرمایا کہ عائشہ ذرا صدیق نو آکھو نماز پڑھائے سیدہ فرماندیاں نے یا رسول اللہ وہ تے نماز نہیں پڑھا سکن گے انہاں تا دل بڑا نرم ہے وہ تے رو رو کے پاگل ہو جان گے کہ میں مصلی رسول تے کھلو کے نماز پڑھاواں حضور فرماندے نے انہوں کہو نماز پڑھائے آپ نے پھر وہی جواب دیتا فرمایا حضور صدیق نماز نہ پڑھا سکن گے فرمایا فَإِنَّكُنَّ سَوَاحِبُ یوسف تسی میرے نال یوسف علیہ عورتاں دیے کرتا رہا گلنا کر دیاں جے میں کہنا صدیق نو نماز پڑھاؤ تو نماز آگ دیو کہ پڑھائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فصلى بالناس فی حیات النبی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے نبی دی زندگی اندر نماز پڑھائی ہے اور رہندی دنیا تک میرے نبی نے پیغام دیتا ہے میرے بعد اگر کوئی خلیفہ بنے گا تو صدیق بنے گا میری موجودگی دے اندر اگر خلافت کسی نو ملنی ہے تے جڑا میری موجودگی اندر نماز پڑھائے گا خلیفہ تے وہی ہوئے گا نا مصلی تے انہوں ہوئے گا نا اللہ اللہ اہل دل نے بڑی پیاری بات کیتی ہے فرمایا سارے ویکھ لو خلیفہ میں بنا چلیا اے ان احادیث دی تفسیر اشعار اندر ہے کہ جنہ جو حضور نے فرمایا ہے کہ میرے بعد صدیق نو اللہ پسند کر رہے ہیں فرشتے صدیق نو پسند کر رہے ہیں سارے ویکھ لو خلیفہ میں بنا چلیا سارے ویکھ لو خلیفہ میں بنا چلیا انہوں تدتے امام بنایا انہوں مصلی میں پڑھا چلیا سارے ویکھ لو خلیفہ میں بنا چلیا اے آج دی گل نہیں بڑی دیر دی گل مصلی خلافت دا کیتا مسئلہ خلافت دا کیتا نبی حلے میرے مگروں کوئی رولا جے نہیں پاونا ابو بکر نو امام میں بنا چلیا میرے مگروں کوئی رولا نہیں پاونا ابو بکر نو میں امام بنا چلیا سارے ویکھ لو خلیفہ میں بنا چلیا احسان دنیا دے کیتا ادائے صدیق والا احسان دے خود خدائے آقا نے فرمایا کائنات اندر جننے جننے میرے تے احسان کیتا سی نا جننے جننے احسان کیتا سی سارے دے احسان دا میں بدلہ دے دیتا ہے لیکن صدیق دے احسان دا بدلہ میں نہیں دے سکتا میں دے احسان دا بدلہ خود خدا قیامت دے روز دے وے گا احسان دنیا دے کیتے میں ادائے صدیق والا احسان دے گا خدائے اج قرضہ صدیق دا بقایا میں ہور قرضے سارے لا چلیا اج قرضہ صدیق دا بقایا میں ہور قرضے سارے لا چلیا سارے ویکھ لو خلیفہ میں بنا چلیا میرے نبی نے خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نو بنایا ہے کوئی مننے تے بھاویں نہ مننے پہلا نمبر صدیق دا ہی ہے کوئی لکھ کہندہ رہے دما دم مست کلندر تے علی دا پہلا نمبر میں کہ نہیں زیادتی نہیں کرنی دما دم مست کلندر تے صدیق دا
دمادم مس کلندر عمر دا دوجا نمبر، دمادم مس کلندر عثمان دا تے دمادم مس کلندر علی دا چوتھا نمبر۔ جیڑی ترتیب حضور نے بیان کیتی ہے سانو دس دیتی ہے، سنیاں دا شیوہ ہے اسی اوہی مننے ہاں۔ اسی حضور دے گھر والیاں نو بھی مننے ہیں، حضور دے در والیاں نو بھی مننے ہاں، نہ گھر والیاں دا انکار کرنے ہاں نہ در والیاں دا انکار کرنے ہاں۔ اور سنت حضور نے سانو عطا فرما دیتی ہے، فرمایا سنیاں دا تعارف ہے وے، سنیاں دا تعارف ہے وے، اور سنیاں دا اگر تسی چاہنا چاہندے ہو، پہچان کرنا چاہندے ہو، سنیاں دی پہچان اے وے کہ سنی صدیق اکبر نال بھی